اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 18 ذی الحج کا دن عید بزرگ، عید سعید، یہ عید غدیر کا دن ہے جو خدا تعالی اور آل محمد علیہ السلام کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہے۔ ہر پیغمبر نے اس دن عید بنائی اور ہر نبی اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے۔ آسمان میں اس عید کا نام روز عہد معہود ہے اور زمین میں اس عید کا نام ہمیشہ سے میثاق ماخوذ و جمع مشہود ہے۔ حاج علامہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ اپنی مفاتی میں رقم تراز ہیں کہ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ، عید الفطر اور عید القربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور وہ بڑی عزت و شرافت کی حامل ہے۔ عرض کی گئی وہ کون سی عید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن کہ جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا، اور آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور یہ 18ویں ذی الحج کا دن اور روز عید غدیر کا دن تھا۔ راوی نے عرض کی کہ اس دن ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس دن روزہ رکھو، خدا کی عبادت کرو، محمد والے محمد کا ذکر کرو اور ان پر کثرت سے درود پڑھو۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے باقاعدہ وصیت فرمائی تھی کہ اس دن کو 18 ذی الحج کو روز غدیر کو عید کے طور پر مناؤ۔ ابن ابی نصر نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور علی علیہ السلام کی زیارت کرو کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے ماہ رمضان اور شب قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک دن میں ان سے 2 گنا زیادہ افراد کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک دن 18 ذی الحج کو، آج کے دن 18 ذی الحج کو اپنے حاجت مند مومن بھائی کو 1 درہم بطور صدقہ دینا گویا دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ پس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرے، اپنے مومن اور مومنہ بہن کو شاد کرے، مومن بھائی اور مومنہ بہن کو شاد کریں۔ خدا کی قسم، معصوم امام فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کیا کرتے۔ اور اس کے چند اعمال ہیں جو مختصر ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 18 ذی الحج کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یوم غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں اور 100 حج اور 100 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس دن کا غسل کرنا ضروری اور باعث خیر و برکت ہے۔ یہ وہی غسل ہے کہ جب غسل کیا جاتا ہے جیسے جیسے پانی نیچے آتا ہے ویسے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، اور اس کی نیت ہوگی غسل روز غدیر کرتا ہوں، عید غدیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ۔ اس روز جہاں کہیں بھی ہو خود کو مولا امیر کے روزے پہ پہنچائے اور آپ کی زیارت کرے۔ آج کے دن کے لیے حضرت کی 3 مخصوص زیارتیں ہیں جو دور سے اور نزدیک دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں، وہاں پہ بھی نجف میں بھی اور کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور سب سے مشہور زیارت امین اللہ ہے، وہ پڑھی جائے۔ آج کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے 18 ذی الحج کو، اور سجدہ شکر میں 2 رکعت نماز جب صبح کی پڑھی جاتی ہے پڑھنے کے بعد سجدہ شکر میں جائے اور 100 مرتبہ شکرن 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 کہے، اور اس کے بعد ایک دعا ذکر ہے جس کا بہت ثواب ہے جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہے، وہ پڑھے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ یہ عمل جو شخص بجا لائے وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے کہ جو عید غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت ولایت کی ہو. اس نماز کی وہ جو عمل ہے وہ 2 رکعت نماز ہے جو زوال کے قریب بجا لائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو مقام غدیر پر امامت و خلافت کے لیے منصوب فرمایا. پس اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ توحید کی قرات کرے، اور باقی نماز جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے. ہر عمل جو کسی دن کے خاص ہو، 2 رکعت نماز ہو، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عید غدیر کی، روز غدیر کی، قربتاً الی اللہ. اس کے اگلا عمل ہے کہ اسی زوال کے وقت ایک اور 2 رکعت نماز ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ذکر ہوا ہے. زوال سے آدھا گھنٹہ قبل 2 رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے اس کو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا. یہ 18 ذی الحج عید غدیر کی برکت ہے. پھر فرماتے ہیں جب برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے عید غدیر کی مبارکباد دے اور اس کے تبریک کے طور پر کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی اور ان کے بعد ائمہ کی ولایت کو ماننے والوں میں سے قرار دیا. اور 18 ذی الحج کو عید غدیر کے دن 100 مرتبہ کہنا مستحب ہے الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے دین کے کمال اور نعمت کے اتمام کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ مشروط قرار دیا. واضح رہے کہ عید غدیر کے دن اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو لگائے، خوش و خرم رہے، مومنین کو راضی و خوش کرے، ان کے قصور کو معاف کرے، ان کی حاجات کو پوری کرے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کرے، مومنین کی ضیافت کرے اور ان کا روزہ افطار کرائے، مومنین سے مصافحہ کرے، برادران ایمانی سے خوش ملے اور ان کو تحائف دے. آج کی عظیم نعمت یعنی ولایت امیر المؤمنین پر خدا کا شکر بجا لائے اور کثرت سے صلوات پڑھتا رہے اور اس دن خدا کی عبادت کرے کہ ان تمام امور میں سے ہر ایک کی بڑی اور بڑی ہی فضیلت ہے. آج کے دن اپنے مومن بھائی کو 1 روپیہ دینا دوسرے دنوں میں 1 لاکھ روپیہ دینے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور آج کے دن یعنی 18 ذی الحج کے دن، غدیر کے دن، مومن بھائیوں کو دعوت طعام دینا گویا تمام پیغمبروں اور مومنوں کو دعوت طعام دینے کے مانند ہے. حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ غدیر میں ہے جو شخص آج کے دن کسی روزہ دار کو افطاری دے گویا اس نے 10 فعام کو افطاری دی ہے. ایک شخص نے عرض کی مولا یہ فعام کیا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فعام سے مراد 1 لاکھ پیغمبر، صدیق اور شہید ہیں. ہاں تو کتنی فضیلت ہوگی اس شخص کی جو چند مومنین اور مومنات کی کفالت کر رہا ہو. پس میں بارگاہ الہی میں اس شخص کا ضامن ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا. مختصر یہ کہ یہ عز و شرف والا دن ہے. اس عزت و شرف والے دن کی فضیلت کا بیان ہماری استطاعت سے باہر ہے. یہ شیعہ مسلمانوں کے مومنین کے اعمال قبول ہونے اور ان کے غم دور ہونے کا دن ہے. اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت شمعون کو ولایت و وصایت ملی. اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کی وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا. اسی دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں اخوت قائم کی اور اسی دن 18 ذی الحج کو پیغمبر گرامی نے علی کو اعلانیہ طور پر اپنا بھائی بھی قرار دیا، اپنا وسیع جانشین اور خلیفہ قرار دیا.
اور یہ بڑی فضیلتوں کا دن ہے، اور اس دن سیگا اخوت بھی پڑھنا چاہیے۔ اتنی فضیلتوں کا دن کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا بند عالم ہم کو اس دن صحیح معنوں میں اعمال بجا لانے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔